اور نکاح کیسے کرنا چاہیے؟ ہم یا آپ یا کوئی بھی سنت کے طریقے پر اگر نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے جو ہے ہمارے آنے والے نسل جو ہے دین کے طرف جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ اس نکاح کے نام پر بگڑ گئے ہیں، اتنا بگڑ گئے ہیں کہ کیا بتائیں۔ لیکن مرنے کے بعد تو ہر ایک کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ہر ایک پل پل کا حساب ہوگا۔ تو اس پل پل کی بات کو یاد کر کے اپنی زندگی دنیا میں گزاریے کہ ہم کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جب جائیں گے تو ہر ایک پل کا مجھے حساب دینا ہوگا، چاہے جیسے دے۔ شاید بس 2 شعر سماعت کیجئے، اس کے بعد میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ کیا کہو گے کہ کیا مدینہ ہے، کیا کہو گے کہ کیا مدینہ ہے، کیا کہو گے کہ کیا مدینہ ہے، ہر مرض کی دوا مدینہ ہے، کیا کہو گے کہ کیا مدینہ ہے، ہر مرض کی دوا مدینہ ہے۔ باغ جنت حسین ہے لیکن اس سے بہتر میرا مدینہ ہے، اس سے بہتر میرا مدینہ ہے۔ اور شادی کے تعلق سے ایک شعر ہے اس میں کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے، کوئی تعبیر خواب کیا دو گے، اپنی اولاد بیچنے والوں مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے۔ ہر اس بیٹے کے باپ کے لیے یہ سبق ہے جو اپنی اولاد کو شادی کے نام پر بکرا بنا کے بیچتے ہیں۔ جس کو بعض پرندہ جانتے ہیں نا، بعض پرندے کی عمر جو ہے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال تک کی ہے، اس سے بھی زیادہ وہ دنیا میں رہتا ہے۔ لیکن اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ 15 سال 20 سال جب اس کی عمر ہوتی ہے نا، اس کا پنکھ جو ہے بھاری ہو جاتا ہے، اس کے ناخن جو ہے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے چونچ جو ہے بڑے ہو کر کے مر جاتے ہیں، اب یہ شکار نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ آسمان میں اڑنے والے پرندوں میں سب سے اونچا اڑان اس کی ہے، اور وہیں سے زمین پر چلنے والے اپنے شکار کو وہیں سے وہ دیکھ لیتا ہے۔ بعض پرندہ کسی کے شکار کو وہ چھین کے کھاتا نہیں ہے، کبھی مردار جانور بھی وہ نہیں کھاتا ہے، کسی کے شکار کو وہ چھین کے بھی نہیں کھاتا ہے، وہ خود سے شکار کرتا ہے۔ جب 15-20 سال کی عمر میں یہ پہنچتا ہے، اس کے چونچ جو ہے مر جاتے ہیں، ناخن بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، پنکھ جو ہے بھاری ہو جاتے ہیں، اب یہ کیا شکار نہیں کر سکتے۔ ایسے عالم میں یہ کیا کرتا ہے، اپنے جسم میں طاقت دے کر کے پوری قوت کے ساتھ پہاڑ کے اونچی چوٹیاں پر چڑھ کے یہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہیں پر یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم مر سکتے ہیں لیکن کسی کا شکار چھین کے ہم کھائیں گے نہیں، کبھی مردار نہیں کھائیں گے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ناخن کو وہ پتھر پر مارنا شروع کرتا ہے، سارے ناخنوں کو وہ توڑ دیتا ہے،
اپنے چونچ سے پورے جسم کے پنکھ کو وہ توڑ توڑ کے پھینک دیتا ہے، پھر اپنے چونچ کو جو ہے پتھر پہ مار مار کے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے عالم میں اب وہ شکار کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ تو رزق دینے والا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو رزاق ہے، وہ تو سب کو کھلاتا ہے، وہ تو سب کو پلاتا ہے، سب کے رزق کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے، سب کے رزق کی ذمہ داری اس پر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس باز پرندہ جو اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جو چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جو پرندہ شکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جانور، ایک پرندہ چھوٹا سا اس کے قریب لے جا کے پھینکوا دیتا ہے۔ اب اس پرندہ باز اس کو کھانا شروع کرتا ہے، پھر 15-20 دن کے بعد اس کے نئے ناخن نکل جاتے ہیں، نئے پر نکلتے ہیں، پھر نیا جو ہے چونچ نکلتے ہیں، نئی طاقت اس کے اندر آتی ہے، نئی پرواز اس کے اندر آتا ہے، پھر وہ اڑنے لگتا ہے، وہ شکار کرنے لگتا ہے۔ اے مسلمانوں، اسی باز پرندے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم مر سکتے ہیں، ہم جی سکتے ہیں، ہم دنیا میں رہیں گے، لیکن کسی کا شکار ہم نہیں کھائیں گے، کسی لڑکی کے باپ سے دہیج کے نام پر حرام کی دولت ہم کبھی نہیں کھائیں گے۔ ہم مر سکتے ہیں لیکن حرام کی دولت اپنے حلق کے نیچے نہیں لا سکتے ہیں، اپنی زبان پر نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ باز پرندہ جس دن سے باز کے اندر یہ صفت آئی ہے تو غوث اعظم بڑے پیر دستگیر اپنے آپ کو باز کہنا پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگوں، ولایت کی دنیا میں باز پرندے کی جیسی طاقت رکھتا ہوں۔ ولایت کی دنیا میں میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیسے باز کسی کی شکار کو نہیں کھاتا ہے، کبھی مردار نہیں کھاتا ہے، اور اس کی طاقت یہ ہے کہ اڑنے والے پرندوں میں سب سے اونچی اڑان اس پرندے کی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں تمام ولیوں کے درمیان ایسے ہی میں باز کے طرح ہوں کہ جیسے تمام ولی میرے نیچے ہے، میں سب کے اوپر طاقت رکھتا ہوں۔ جس دن غوث پاک نے کہا کہ میں باز پرندے سے محبت کرتا ہوں، اس دن سے اس پرندے سے مجھے بھی محبت ہو گئی۔ تو میرے دوستو، اس باز پرندے سے سبق ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے کہ ان کی صفت کیا ہے، ان کی طریقہ کیا ہے، یہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ یہ کسی کی مردار نہیں کھاتے ہیں، حرام کی دولت کبھی نہیں کھاتے ہیں، یہ مرنا پسند کر لیتے ہیں لیکن کسی کا شکار چھین کے نہیں کھاتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں، جس دن یہ طریقہ ہمارے اندر آ جائے گا تو ہم بھی کبھی حرام کی دولت نہیں کھائیں گے، دہیج کی دولت نہیں کھائیں گے، سود کی دولت نہیں کھائیں گے، غلط کاموں سے رزق حاصل نہیں کریں گے۔ حلال رزق جب ہمارے اندر آئے گا تو ہم بھی سدھریں گے، آپ بھی سدھریں گے، آپ کے بھی نسل سدھر جائیں گے، ہماری بھی نسل سدھر جائیں گے، ہم بھی جنتی، آپ بھی جنتی بن جائیں گے۔ نکاح میرے نبی کی سنت ہے۔ پہلے شعر کو مکمل کر لیتے ہیں کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے، کوئی تعبیر خواب کیا دو گے، اپنی اولاد بیچنے والوں مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے، مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے۔ جی چاہتا ہے کہ میں آج اس نکاح کا تذکرہ کر دوں جس نکاح کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہے۔ لڑکا کا باپ خانہ کعبہ کا متولی ہے، لڑکی کا باپ کائنات کا سردار ہے۔ ایسا نکاح جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان اس نکاح کو کرایا،
یعنی حضرت علی حضرت فاطمہ جن کا نکاح عرش پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان میں کیا، حضرت علی سے۔ اس میں کیا ہوا کہ سب سے پہلے نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنے کی خواہش ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر، اس مسئلے میں ابھی کچھ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ محبوب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ طے نہ کریں، اس کا رشتہ میں آسمان پر طے کروں گا۔ اس لیے اے ابو بکر، انتظار ہے رب کا کہ رب کب حکم صادر فرمائے گا، اس لیے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت ابو بکر واپس چلے گئے، پھر حضرت عمر آئے، نکاح کا پیغام دیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحابی آئے، نکاح کا پیغام دیے۔ سب کے لیے ایک جواب کہ نکاح کے بارے میں رشتہ جو طے کرے گا میرا خدا طے کرے گا، اور میرا خدا جس سے فاطمہ کی شادی کرنے کو کہے گا اسی سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ اب حضرت علی، یہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کہنے لگے کہ بڑے بڑے کی رشتہ جب حضرت فاطمہ سے نہ ہوئی تو چلو علی کو تیار کرتے ہیں، شاید ان کا نکاح جو ہے، ان کا رشتہ جو ہے حضرت فاطمہ سے ہو جائے اور رسول پاک قبول فرما لے۔ حضرت علی کو تیار کیا حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اس وقت حضرت علی جو ہے اونٹنی کو چارہ دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا ہے علی، جانتے ہو بڑے بڑے صحابہ رشتہ لے کر رسول اعظم کی بارگاہ میں گئے، سب واپس آ گئے، تم بچ گئے ہو، جاؤ تم بھی نبی کی بارگاہ میں اپنا رشتہ لے کے جاؤ، شاید آپ کا رشتہ قبول ہو جائے۔ حضرت علی کہنے لگے ہے ابو بکر، آپ جانتے ہیں بڑے بڑے صحابہ واپس ہو گئے، کہاں میں اونٹ چرانے والا، کہاں میں غریب، میرے پاس نہ گھر ہے، نہ میرے پاس مکان ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کھانا بنانے کے لیے برتن ہے، نہ کھانا بنانے کی کوئی چیز ہے، میں کیسے شادی کروں؟ تو حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق زبردستی حضرت علی کو رشتہ لے کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت علی جا کے پہنچے اور جا کے بیٹھ گئے، سر جھکا لیے۔ میرے نبی نے فرمایا علی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں خود سے نہیں آیا، مجھے زبردستی لایا گیا ہے اور آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں میرے آقا، کہنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے علی رشتہ منظور ہے، اس لیے کہ جب تم گھر سے چلے میری بارگاہ تک آنے کے لیے تو تم سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علی آ رہے ہیں، فاطمہ کا رشتہ لے کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا ہے، فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر چکا ہے، اور رب کا حکم ہے کہ آپ بھی اپنی بیٹی کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیجئے۔ یہ حکم اللہ کی بارگاہ سے آ چکا ہے، اب رشتہ منظور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل، جب میری بیٹی کا نکاح آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی سے کرایا تو یہ بتاؤ کہ خطبہ کس نے پڑھا، خطبہ کس نے دیا؟
تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح جب آسمان پر ہو رہا تھا تو حضرت آدم آئے تھے خطبہ پڑھنے کے لیے۔ کون آئے تھے؟ حضرت آدم۔ اب تو سمجھ گئے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں مل گئے، نبی کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، تا قیامت تک رہیں گے۔ فرق یہ ہے کہ ہماری نظر سے اوجھل ہو گئی، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن نبی، میرے نبی فرماتے ہیں انبیاء کے جسم کو مٹی کے اوپر مٹی کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ مٹی کی طاقت نہیں ہے کہ کسی انبیاء کا جسم کو وہ کھا سکے، امانت ہے۔ اور میرے نبی سب سے آخر میں تشریف لائے، حضرت آدم دنیا میں سب سے پہلے آئے۔ فاطمہ کا نکاح آسمان پر اللہ تعالی علی سے کرا رہا ہے تو خطبہ پڑھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام گئے ہیں۔ کتنا عرصہ گزر گیا، بہرحال خطبہ دیا گیا، نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد ادھر حضرت علی کو حکم ملا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تم سے کرا دوں، جاؤ تم اپنی تیاری کرو۔ اب سمجھئے کہ جہیز کیا ہے۔ کیا میرے نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر کچھ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اسی واقعہ سے سماعت کیجیے۔ حضرت علی گئے، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں، اور میرے نبی نے بھی کچھ نہیں دیا۔ ایسا نہیں کہ نبی نے حکم دیا کہ یہ چیز لے لو، اس کو بیچنا، اور نکاح کے لیے مٹھائی خریدو، شیرنی خریدو اور کپڑا خریدو، جو اس وقت کا رواج تھا اس کو لے آؤ۔ نہیں، میرے نبی نے فرمایا فقط اتنا کہ جاؤ اس کی تیاری کرو۔ جبکہ میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی بھی آتے ہیں اس کو واپس نہیں کیا جاتا ہے خالی ہاتھ، اس کو دے کے عطا کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ میرے نبی سب کو دے رہے ہیں، اور آج اس وقت علی سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کی تیاری کرو۔ حضرت علی گھر جاتے ہیں، پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، نکاح کی تیاری کیسے کرے؟ حضرت علی کے پاس ایک زرع تھا، اس زرع کو لے کے بیچنے نکلے۔ تو بیچنے کے لیے کہاں گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں، اور جا کے کہنے لگے اے عثمان، اللہ کے رسول نے میرا رشتہ فاطمہ کے ساتھ قبول کر چکا ہے، اور نکاح کا انتظام کرنے کے لیے میں زرع بیچنے آیا ہوں، اس کو قبول کی، اس کو خرید لیجئے، اور میں نکاح کا تیاری اسی کو بیچ کے کروں گا۔ حضرت عثمان غنی سخی ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ کیا قیمت لوگے؟ اس زرع کی قیمت کیا لوگے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ 400 درہم دے دو، اس سے میرا انتظام بھی ہو جائے گا اور زرع تم خرید لو۔ حضرت عثمان غنی نے 400 درہم میں زرع خرید لی۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے علی، یہ زرع نبی پاک کا ہے اور تم بیچنے میرے پاس آئے ہو، اس لیے اب میں اپنی طرف سے 400 درہم اور بھی دیتا ہوں، اپنی طرف سے 400 درہم اور بھی دیتا ہوں۔ کتنا ہو گیا؟ 800 درہم ہوا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ علی، شادی کے نام پر دولہے کو تحفہ دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔
شادی کے نام پر دولہے کو تحفہ دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے جس زرع کو تم بیچنے آئے ہو اور میں نے خریدا ہے، لو اس کو میں تحفے میں دے رہا ہوں تمہاری شادی کے موقع پر۔ اب زرع بھی واپس لے کے آئے اور 800 درہم بھی لے کے آئے۔ اب نکاح کا تیاری کر رہے ہیں۔ اب تیاری کرتے کرتے دن مقرر آ گیا، اب باراتی بھی آئے۔ اب باراتی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے بعد، تمام نبیوں کے بعد، تمام رسولوں کے بعد اور میرے بعد سب سے زیادہ کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ وہ باراتی بن کے آئے ہیں، اس لیے کہ شادی وہ ہونے والی ہے جس شادی کے بعد غوث بھی پیدا ہونے والے ہیں، اولیاء بھی پیدا ہونے والے ہیں، غریب نواز بھی دنیا میں آنے والے ہیں، جس شادی کے بعد اقطاب، اغواث، اولیاء کی جماعت دنیا میں آنے والی ہے، ایسی شادی آج دن دنیا میں ہونے والی تھی۔ تو باراتی میں حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت بلال ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت سلمان فارسی ہے، بڑے بڑے صحابہ جو ہے حضرت علی کے ساتھ باراتی بن کر کے میرے نبی کے گھر تشریف لائے ہیں۔ باراتی کہاں ٹھہرایا گیا؟ مسجد نبوی شریف میں۔ مسجد نبوی میں باراتی ٹھہرے گئے۔ آج مسجد میں اگر باراتی ٹھہرا دیا جائے تو سارے کے سارے لوگ باراتی والے مسجد سے باہر رہیں گے، مسجد میں گھسنا پسند نہیں کریں گے۔ کیوں کہ آدھے سے زیادہ لوگ باراتی میں پیشاب کر کے پانی نہیں لیا ہے، ناپاک ہے۔ کچھ لوگ شراب پی کے آیا ہے، کچھ لوگ ناچ کر کے آیا ہے، کچھ لوگ دین کا خلاف کر کے آیا ہے، کچھ ہی لوگ ہیں جو پاک صاف سنت کے مطابق آئے ہیں۔ ہماری شادیوں میں یہ حال ہے، اور وہاں ان کی شادی میں حال یہ ہے کہ مسجد نبوی میرے نبی کی مسجد میں بارات کو ٹھہرایا گیا۔ اب نکاح ہو گیا، اس نکاح کا کیا عالم؟ جس کا قاضی نبیوں کا سردار ہو، جس کا قاضی رسولوں کا سردار ہو، جس کا قاضی کائنات کا مالک ہو، وہ قاضی نکاح پڑھا رہے ہیں۔ نکاح، یہاں پر ایک بات میں اور بتا رہا ہوں، شادی کے لیے جب آپ رشتہ دیکھتے ہیں تو رشتہ دیکھنے کے بعد لڑکا طے کرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں سے پوچھنا کہ یہ لڑکا تمہارے لیے ہم چن رہے ہیں، کیا یہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ بچیوں سے اس کے ہونے والے رشتے کے بارے میں پوچھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے مرضی کے خلاف شادی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال نکاح پڑھا دیے، قاضی میرے رسول ہیں، خطبہ میرے رسول پڑھ رہے ہیں، نکاح پڑھانے کے بعد رخصت کر رہے ہیں تو جہیز کے نام پہ میرے نبی نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں عطا کی، خالی ہاتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، آج تمہیں خالی ہاتھ ایک چادر دے کے اس لیے رخصت کرتا ہوں کہ کل میرے قوم میں غریب باپ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ جب رخصت کریں گے تو اس کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، بلکہ سنت سمجھ کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دے۔ اس وقت میرے نبی نے
اپنی بیٹی کو جس وقت رخصت کیا تھا 17 پیوند والی ایک چادر حضرت فاطمہ کے سر پہ ڈالا تھا. آج کے دور کے حساب سے نہیں. آج لوگ کیا کرتے ہیں، جب مہر طے کرتے ہیں تو بات یہ لاتے ہیں کہ مہر فاطمہ طے کی جائے. یہاں مہر فاطمہ یاد ہے، شادی فاطمہ یاد نہیں ہے، کردار فاطمہ یاد نہیں ہے، رشتہ فاطمہ یاد نہیں ہے. صرف مہر فاطمہ اس لیے یاد ہے کہ اس کو بچنا ہے. زیادہ مہر طے کرے گا دے گا نہیں، اس لیے بچنا ہے اس کو نہیں. آج کے دور کے حساب سے زیادہ مہر بانیے تاکہ اس رشتے میں ایک بھاری وزن جیسی معلوم ہو. لیکن سارے لوگ سارے کام کو خلاف کر دیتے ہیں اور اسی جگہ پہ آ کے کہتے ہیں مہر فاطمہ کے حساب سے مہر طے کیجیے. جہاں لوگ مہر فاطمہ یاد کرتے ہیں وہیں شادی فاطمہ کیوں نہیں یاد کرتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی شادی میں نہ ڈی جے تھا، نہ ناچنے والا لڑکا تھا، نہ شرابی تھا، نہ کوئی کبابی تھا، نہ کوئی بے نمازی تھا. باراتی لے جاتے سمے شادی فاطمہ ہر حال میں ہمیں یاد ہونی چاہیے. آج جو ہماری شادیوں میں برکت نہیں ہے اور شادی ہونے کے بعد اولادوں میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، وہ صرف اس لیے کہ ہم شادی فاطمہ کو بھول بیٹھے ہیں، کردار فاطمہ کو بھول گئے ہیں اور مہر فاطمہ کو یاد رکھے ہیں. نہیں میرے دوستو، جہاں آپ مہر فاطمہ یاد رکھتے ہیں وہیں پر آپ شادی فاطمہ بھی یاد رکھیے اور سنت کے طریقے پر اپنی بارات کو گھر سے باہر نکالیے تاکہ فاطمہ کا اور علی کا وہ ثواب بھی مل جائے جس نکاح پر حضرت علی کی باراتی میں عمر جیسے لوگ آئے تھے، ابو بکر جیسے لوگ آئے تھے، اتنی بڑی بڑی ہستیاں آئے تھے، ان کی بھی سنت ادا ہو جائے. نکاح ہو گیا، حضرت فاطمہ کو 17 پیوند والی ایک چادر دے کے رخصت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ. میرے نبی فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، آج میں تمہیں خالی ہاتھ اس لیے رخصت کرتا ہوں کہ تاکہ کل میری امت میں کوئی غریب باپ اپنی بیٹی کی رخصتی میں شرمندگی محسوس نہ کرے. نہیں تو میرے نبی اگر چاہتے تو احد پہاڑ کو سونا بنا کر کے اس کے پیچھے لگا دیتے اور فاطمہ جہاں جہاں جاتی وہ پہاڑ سونا بن کے وہاں جاتا. میرے نبی نے ایک بار کہا تھا کہ اے بیٹی فاطمہ، اگر میں چاہوں تو تجھے جہیز کے نام پر اس پہاڑ کو سونا بنا کر کے تیرے ساتھ رخصت کر دوں، جہاں تو جائے گی وہاں یہ پہاڑ جائے گا. ایک بار میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑ کو سونا بنا دوں، تو اس دن سے لے کے آج تک ساری مشینیں اور سارے شائستہ جو ہے اسی پہاڑ کے پیچھے دماغ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی نے اس پہاڑ کو سونا کہا ہے تو سونا ہر حال میں اسی پہاڑ میں ملے گا اور پوری دنیا کی ضرورت اسی پہاڑ سے سونا لے کے پوری کی جاتی ہے.
पूरी दुनिया में जो सोना है उसी पहाड़ से निकाला जाता है। सिर्फ मेरे नबी ने एक बार कहा था इस पहाड़ को सोना बना दूं, लेकिन बनाने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं बना दूं। बनाने की बात की तो उस पहाड़ में अल्लाह ताला ने इतना सोना अता कर दिया कि पूरी दुनिया की जरूरत को वो पहाड़ पूरा कर देती है। और मेरे नबी ने कहा, ऐ फातिमा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात जहेज के नाम पर कुछ इसलिए नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं दे दूँ तो मेरी उम्मत इसको सुन्नत समझ लेगी, लेकिन मेरी उम्मत तो गरीब है, मेरी उम्मत तो कमजोर है, वो लोग अपनी बेटी को नहीं दे पाएंगी, इसलिए मैं अपनी उम्मत को याद करके आज मैं तुम्हें जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं दे रहा हूँ और खाली हाथ रुखसत कर रहा हूँ, ताकि एक गरीब बाप अपनी बेटी को जब रुखसत करे तो वो शर्मिंदगी महसूस ना करे, बल्कि फख्र से कहे ये मेरे नबी की सुन्नत है, और सुन्नत समझ करके खाली हाथ अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हूँ। तो जहेज लेना ये हराम है। इसको अगर ले लेंगे आज आप बेटे के नाम पर, कल मैदान महशर में सबका हिसाब होगा कि बेटे के नाम पर आपने क्या क्या लिया। ये देखिए, चंद सिक्कों की दौलत है, आज लीजिएगा 2-4 साल बाद खत्म हो जाएगा, 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, उसके बाद जहेज के नाम पर सारी चीजें खत्म हो जाएगी, लेकिन नामे आमाल में गुनाह बाकी रहेगा और लिखा रहेगा कि बेटे के नाम पर आपने क्या लिया, शादी के नाम पर आपने क्या लिया, सारी बातें लिखी हुई होगी। कल मैदान महशर में जब आप पहुंचेंगे तो जहेज का कोई भी सामान नहीं पहुंचेगा, फकत आपका नाम आमाल पहुंचेगा। वहां लिखा होगा कि फला इब्न फला फला दिन बेटे की शादी में इतना हराम की दौलत लिया था, उस वक्त वहां इसका हिसाब बड़ी सख्ती से देना होगा। तो क्या फायदा है 2-4 लाख की दौलत लेकर के वो भी 2-4 साल में खत्म हो जाए और इसका हिसाब हमको मरने के बाद देना पड़े। इसलिए मैं कहता हूं जहेज नाम की दौलत को लात मारिए और इसको उखाड़ के फेंक दीजिए और कहिए कि हम जब भी अपने लड़के की शादी करेंगे तो सुन्नत मुस्तफा पर अमल करके शादी करेंगे और जहेज जैसी लानत कभी भी अपने घर में आने नहीं देंगे। क्या समझते हैं? जहेज की जितनी दौलत घर में आती है रोज उस पर लानत बरसती है, वो नहुसत वाली दौलत है, उसमें बरकत नहीं है। और कुछ दिन उसको रखेंगे फिर वो खत्म हो जाएंगे और मर के आप कब्र में पहुंचेगा, हिसाब शुरू होगा, अजाब शुरू हो जाएगा कि बेटे के नाम पे क्या लिया था। मैदान महशर में पहुंचेंगे, पर्चा खुलेगा कि इतनी दौलत तुमने शादी के नाम पर हराम की दौलत को इकट्ठा किया था, इसका हिसाब दो। हिसाब भी देना होगा और लड़की के बाप को वापस भी करना होगा। कहां से वापस कीजिएगा? दौलत तो वहां जाएगी नहीं। जो आपने कूलर, फ्रिज, सोफा, पलंग 2-4-10 लाख रुपया लिया, इनमें से कोई भी चीज मैदान माशर में नहीं पहुंचेगी। सिर्फ पहुंचेगा तो क्या पहुंचेगा कि आपके नामे आमाल में लिखा होगा कि बेटे की शादी में जहेज के नाम पर कूलर लिया, फ्रिज लिया, पलंग लिया, सोफा लिया, गद्दा लिया, ये दौलत लिया, 10 लाख रुपया लिया। ये सारी चीजें तो यही रह जाएगी, नामे आमाल वहां पहुंचेगा, नामे आमाल में लिखा होगा फला इब्ने फला जहेज के नाम पर लड़की के बाप से इतनी दौलत लिया। अब वहां क्या होगा? रब तबारक व तआला पूछेगा,
میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا؟ اتنے میں لڑکی کا باپ مطالبہ کرے گا کہ بیٹے کی شادی کے نام پر مجھے مجبور کر کے مجھ سے اتنی دولت لیا ہے، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں، تب کہاں سے واپس کرو گے؟ تو وہاں مطالبہ ہوگا کہ دولت تو یہاں نہیں ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں جو نیکی ہے اس کو دیا جائے۔ ایک تو نیکی کرتے نہیں ہے، بڑی مشکل سے کم نیکی حاصل ہوتی ہے، پھر وہاں میدان محشر میں لوگ لے کے چلے جائیں گے، خالی ہاتھ ڈگڈگی بجائیے گا اور اتنے میں حکم ہو جائے گا، اے فرشتوں اس کے پاس تو نیکی نہیں ہے، اب یہ جنت میں کیسے جائے گا، لہٰذا اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ ایک بار میرے نبی نے فرمایا، اے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کس کو کہتے ہیں؟ ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس عزت نہیں ہے، جس کے پاس شہرت نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ دھن دولت جگہ زمین گھر مکان نہیں ہے، وہی مفلس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے صحابہ مفلس کون ہے؟ تو صحابی نے کہا جس کے پاس گھر نہیں وہ مفلس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ پھر صحابی نے کہا جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے کہ مفلس کون ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں، اے صحابی سنو، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ مفلس نہیں ہے، جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ بھی مفلس نہیں ہے۔ مفلس اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں ہے اور خوب ذکر و اذکار کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، عبادت کیا اور پہاڑ کے برابر اپنے پاس نیکیوں کو سجا لیا۔ کیا پہاڑ کے برابر نیکی کو سجا لیا اور میدان محشر میں پہنچا۔ اس کو یہ غرور تھا، اس کو اس بات پر یقین تھی کہ ہم پہاڑ جیسی نیکی کو لے کے آئے ہیں، ہم اب بخشے جائیں گے کہ تب بخشے جائیں گے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوگا کہ اس کے نام اعمال سے ساری نیکی ختم ہو جائے گی، اسی کو مفلس کہتے ہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسا کیسے کہ جو دنیا میں پہاڑ کے جیسا نیکی لے کے آخر قبر کی دنیا میں پہنچے، میدان محشر میں پہنچے، قیامت کے دن ساری نیکی اس کی برباد ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں، وہ لوگ جو نماز بھی پڑھتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، وہ لوگ جو عبادت بھی کرتا ہے، مظلوموں کا حق بھی مارتا ہے، وہ لوگ جو عبادت بھی کرتا ہے، دوسرے کی زمین کو ہڑپ لیتا ہے، دوسرے کی امانت پر خیانت کرتا ہے، مظلوموں کو ستاتا ہے، مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، ایسے لوگ میدان محشر میں پہاڑ کے جیسا نیکی لے کے پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں پر انصاف فرمائے گا۔ اتنے میں ایک مظلوم آئیں گے اور کہیں گے اللہ آج انصاف کا دن ہے، اس نے دنیا میں اپنی طاقت کے بل پر، اپنی دولت کی بل پر، اپنی شہرت کے بل پر مجھ جیسے غریب پر ظلم کیا ہے، ستایا ہے، مارا ہے، ناحق مارا ہے، ناحق ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تم کیا چاہتے ہو؟ وہ مظلوم کہے گا مولا اس نے اپنی دولت کی بل پر، اپنی دولت کی نشہ میں آ کر کے، اپنی شہرت کی بل پر مجھ پر ظلم کیا ہے، آج اس کا بدلہ چاہیے، آج
اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا لوگے؟ وہ مظلوم کہیں گے کہ اللہ دنیا میں مجھے اس نے مارا تھا، اس کا بدلہ مجھے یہ چاہیے کہ اس کے پاس جتنی نیکی ہے مجھے دے دیا جائے، جتنی نیکی ہے مجھے دیا جائے، میں اس کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ اس کی نیکی میرے نام اعمال میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اس کے نام اعمال سے نیکی نکالو اور اس مظلوم کو دے دو۔ اس کو مفلس کہتے ہیں۔ آج دنیا میں طاقت کے بل پر مظلوموں پر ظلم کیا جاتا ہے، طاقت کے بل پر دوسروں کی زمین کو ہڑپا جاتا ہے، دوسروں کا حق مارا جاتا ہے، دوسروں پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن ہر طاقت والے میدان معاشر میں مجبور ہو جائیں گے، ہاتھ میں ہتھکڑی لگ جائے گی، پیر میں بیڑیاں لگے گی، وہاں پر کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ ایسے عالم میں جس کی زمین ہڑپا ہے، جس کی دولت لیا ہے، جس کی دولت کو لوٹا ہے، جس مظلوم پر اتیاچاری کیا ہے، یہ سارے لوگ وہاں پہ آئیں گے اور کہیں گے اللہ اس سے مجھے بدلہ دیا جائے، اس سے بدلہ دیا جائے۔ سارے لوگ بدلہ لے لیں گے، اب ایک آدمی باقی رہے گا، ایک آدمی باقی رہ جائے گا۔ آخر میں وہ آئے گا اور کہے گا مولا ابھی میرا حق اس پر باقی ہے، مجھے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اب اس کے پاس نیکی نہیں ہے، اب تم کیا لوگے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے اس نے دنیا میں مارا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں جتنا گناہ ہے اس کو اٹھا کے اس ظالم کے سر پہ رکھ دیا جائے اور مجھے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اس کے نام اعمال سے گناہ کو اٹھاؤ اور اس ظلم کرنے والے ظالم کے سر پہ رکھ دو اور اس کو جنت میں بھیج دو۔ اسی کو مفلس کہتے ہیں جو دنیا میں آ کر کے نیک کام تو کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ظلم بھی کرتا ہے، ساتھ میں لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہے۔ یہ لوگ جب نیکی لے کر کے آخرت میں پہنچیں گے، سارے لوگ جب اس کے سامنے آئیں گے اور حساب لیں گے، اس کی ساری نیکی ختم ہو جائے گی۔ اسی کو مفلس کہتے ہیں۔ اس لیے نیک کام کرتے ہیں تو اپنی نیکیوں کو بچائیے۔ اور میرے دوستو ہماری نیکی ہی سب کچھ ہے، نیکی ہے تو ہم وہاں بچ جائیں گے، نیکی نہیں ہے تو ہم وہاں کوئی کام کا نہیں رہیں گے۔ اس لیے دنیا میں ہے تو اللہ و رسول کی محبت میں اپنی بچوں کی شادی کرائیے اور اللہ و رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزاریے۔ اور جو کل شادی ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس شادی میں حضرت فاطمہ کا صدقہ عطا فرما۔